آج جناب 50 سال عمر ہو جاوے تنو حضور دے ذکر نال پریشانی ہوندی اور 10 پھر کدے ذکر نال تیرا دل ٹھنڈا ہونا ہے؟ پھر تو دس اور گل اسی چھڑ دیں چپ کر 5 منٹ بہ جانے تو دس پھر کدا ذکر کرنا ہی؟ اتنے بچے بھی جا کے حضرت محمد بن عمار بن یاسر نے کیا انہاں کیا جناب صفی لنا رسول اللہ، انہاں کیا مائی جی حضور دی شان بیان کرو ساڑھے سامنے. اے ہی میلاد ہوندہ ہے اور کی میلاد ہوندہ ہے؟ آپ نے فرمایا یا بنی اللہ رأیت الشمس طالعۃ، فرمایا پترو تسی تے ویکھیا نہیں، اساں حضور دا چہرہ ویکھیا، جے تسی ویکھ لیندے تے تانوں پتہ لگدا ہنے سورج چڑھیا. اعلیٰ حضرت بریلوی اتھے بولے، فرمایا رخ دن تھا یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس واسطے حضور کی شان بڑی دلیری سے بیان کرنی ہے، ڈر کے بیان نہیں کرنی. ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. فرمایا احمد رضا کا قلم جو ہے وہ کل کے رضا ہے خنجر، فرمایا خنجر ہے خنجر کردہ کیے، فرمایا خون خار، باقی قلم سیائی پیندن، احمد رضا دا قلم جڑا خون پیندہ ہے. کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، اور چلتا کیسے ہے؟ امریکہ سے ڈالر لے کر لکھتا ہے، حکومتوں کی جناب ٹیسیاں کرتا ہے کہ بھائی جناب فلاں کا قصیدہ لکھو تو پلاٹ مل جائے گا. فرمایا نہیں، یہ رسول اللہ کی ناموس کے لیے بجلی کی طرح چلتا ہے. کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. فرمایا بندے دے پتر بن جاؤ، حضور دے بارے کوئی گل نہیں کرنی ورنہ احمد رضا دا قلم گردن کٹ کے رکھ دے گا. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ایک گل جڑی اعلیٰ حضرت کی تھی نا اتنی بے باکی نال، یہی گل کلندر لاہوری اقبال کی تھی، یہی علامہ اقبال کی تھی، مصور پاکستان کی تھی. اقبال کہندا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہندا میرے پورے کلام وچ نہ شراب دی گل ہونی، نہ شراب دے پیالیاں دی گل ہونی، نہ شراب پلان والے دی گل ہونی، نہ پیڑن والے دی گل ہونی، لیکن میں آکھا پھر کی ہونی؟ اقبال کہندا جدوں میں عشق رسول دی گل کرنا تے بڑی بے باک ہو کے کرنا. میں کیا اقبال تو یورپ جو پڑھ کے آیا تاں بے باک ہو گیا؟ ABC پڑھیا؟ کہنے لگا نہیں مولی خادم شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہندا نہیں میں یورپ پڑھ کے بے باک نہیں ہویا، میں سیدنا صدیق اکبر تو لے کے غازی عبدالقیوم اور غازی علم الدین تک سارے کو ایک کچھ ہی گل سنی، میں تاں بے باکی نال گل کرنا. پوری پاکان امت نے جدو حضور دی گل ہوئی بڑی بے باکی نال کی تھی، باقی سر جھکا کے رہے، لیکن جدو رسول اللہ دی گل آئی پھر انہاں ایہو جی گل کی تھی کہ پھر ایہو جی گل کسے نہیں کی تھی. یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہی گل اقبال کر بیٹھا، کہنے لگا کل ایک شوریدہ خوابگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہند کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں. اقبال کہندا خود گیا، ویسے نہیں گیا حج تے نہ عمرے تے گیا، تصوراتی دنیا در رسول تے جا کے رو پیا. عرض کی تھی حضور مصر دے مسلماناں نو ویکھو کی کر رہے ہیں، ہندوستان دے مسلماناں نو ویکھو یہ کی کر رہے ہیں. آخر تے جڑی اعلیٰ حضرت گل کی تھی نا انہیں جانا انہیں مانا، اقبال بھی وہی گل کر بیٹھا. کہنے لگا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. اقبال کہندا حضور ساڈا انہاں نال کی تعلق ہے جڑے تانوں بھی نہ پہچان سکے. یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، کدی جناب امریکہ جا رہا ہے، کدی لندن جا رہا ہے، کدی کینیڈا جا رہا ہے. میں آکھا مدینے در آ کے نے جانا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی کیوں.
تو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعرن کیون اے حضور دے درباری شاعرن آج اہل سنت کچھ کہ نہیں میلاد منانا چاہیے. میں کہا جس طرح تسی کر رہے ہو میلاد بھی کسی چنگے بندے کو پڑھاؤ. ہاں جیڑا بندے دیاں ٹنگاں کمی جا رہی ہوں جیڑا کہے میں بارود والا نہیں ہوں درود والا ہوں تے کول کدی میلاد نہیں پڑھانی. ہاں وہ جھوٹ مارنا وہ درود والا ہے بارود والا نہیں. وہ کمینے دا پتر ہے جڑا گل کرنا وہ حضور دی 10 سالہ زندگی اور جہاد دا سارا اسلام دا نظام نو سمیٹ کے رکھنا چاہندا. وہ کفر نو خوش کرنا چاہندا. وہ محمد عربی دی تلوار نو جڑا وہ پیچھے رکھنا چاہندا. جبکہ اقبال کہندا عبد الصمد گورنر لاہور سی وہ دی بیٹی شرف النساء وہ جدو مرن لگی تے اپنی ماں نو کیا انہیں کہا ماں جی میری قبر اتے تلوار رکھنی تے قرآن رکھنا ہے. اقبال نے اپنے کلام وچ لکھیا عبد الصمد گورنر سی لاہور دا او دی بیٹی شرف النساء مرن لگی انہیں اپنی امی نو کہا امی جدو میں مر جاواں میری قبر تے پھل بھی نہیں چڑھانے چادر بھی نہیں چڑھانی ایک قرآن رکھنا ہے دوسری تلوار. تو ماں کہنے لگی کیوں انہیں کہا ایند و قوت حافظ یک دیگرند کائنات زندگی را محورند. انہیں کہا دنیا کے اوپر مسلمان بلند ان 2 وجہ سے رہ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ان کے تلوار ہو دوسری ہاتھ میں قرآن ہو. انہیں کہا ماں نے پوچھا بیٹی کیوں فرمایا قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. جیڑا بدر دی گل نہیں کر سکتا انہیں حضور دی سیرت کی بیان کی تھی. وہ جھوٹ مارنا بکواس کرنا جیڑا صرف رسول اللہ دی گل حضرت علیمہ سعدیہ دے گھر تک کرنا وہ کمینے دا پتر ہے اگلی گل کیوں نہیں کردا اگلی گل کیوں نہیں کردا ہو اس واسطے کہ خود قربانی دینی پیندی. بتاؤ شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن. جیڑا بدر دا نام نہیں لیندا ڈر کے جی ہم درود والے ہیں. میں نے کہا درود کی جگہ ہم درود پڑھتے ہیں لیکن جب بارود کی بات آئے تو محمد عربی کی تلوار کی بھی بات کرتے ہیں. نہیں لبیک لبیک لبیک. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. اقبال کہنا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. ایک چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خوابیدہ اور بدن کو بیدار. فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما ویراناز چنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز از خواب گراں از خواب گراں خیز. اقبال کہنا اٹھے مسلیا اپنے قرآن کی خود حفاظت کر اٹھ اپنے حرم کی خود حفاظت کر اٹھ اپنے نبی کی ناموس کی خود حفاظت کر اٹھ ناموس صحابہ کی خود حفاظت کر اٹھ ناموس آل بیت کی خود حفاظت کر اٹھ ناموس اولیاء کی خود حفاظت کر اٹھ نبی کے جلوس کی خود حفاظت کر. نعرہ رسالت نعرہ رسالت مصطفیٰ غازی ممتاز قادری صاحب زندہ باد. مصطفیٰ غازی ممتاز قادری صاحب زندہ باد. یہ اس لیے بزدل بنانا چاہتے ہیں. غازی ممتاز کی جیب میں اس دن تسبیح بھی تھی. ہاں غازی ممتاز کی جیب میں اس دن تسبیح بھی تھی لیکن اس نے تسبیح نہیں ماری. کہا تسبیح کی جگہ اور ہے یہاں بارود کی جگہ ہے. اور پھر میرے آقا و مولا نے توجہ نبی علیہ السلام نے جب اپنے دشمن کعب بن اشرف کو مارنے کے لیے آدھی رات کے وقت 5 صحابہ کو روانہ کیا جن کی قیادت محمد بن مسلمہ کر رہے تھے. حضرت عباد بن بشر بھی کی تھے حضرت قیس بن جبیر بھی تھے حضرت ابو نائلہ بھی تھے. ان 5 صحابہ کو حضور لے کر جنت البقیع کے پاس گئے. سارے صحابہ باقی سو گئے. جب وہاں گئے تو حضور نے ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی. فرمایا امدو علی برکت اللہ وعونہ فرمایا جاؤ بھائی اللہ کی مدد اور اللہ کی برکت تمہارے ساتھ ہے یہ تلوار میری لے جاؤ. تو اس دن حضور نے چادر نہیں دی. ہاں چادر اس دن حضور نے نہیں دی. باقی صحابہ کو حضور نے چادریں بھی عطا فرمائی ہیں لیکن اس دن محمد بن مسلمہ کو حضور نے تلوار دی.
اور پھر آج لوگ ہمیں کہتے ہیں ناموس رسالت پر بات جو ہے وہ نرم کرنی چاہیے. جب آپ حضرت محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے قلعے پر گئے تو نیچے سے آواز دی, حالانکہ وہ یارانہ تھا. آپ نے فرمایا یار نیچے آ, ہم تجھے ہتھیار دینے آئے ہیں, تیرے گندم وصول کرنے آئے ہیں, تجھ سے ادھار لینی ہے گندم. تو پتہ ہے حدیث پاک میں الفاظ کیا ہیں؟ قالت امراتہ اسمع صوتا یقطر منہ الدم. اودی زنانی بڑی دانا سی کعب بن اشرف دی. وہ کہن لگی تھلو جڑی آواز آئی نا اتے قلعے تے, اس قلعے وچوں تے اس آواز وچوں تے خون ٹپک رہا. کیوں جی؟ اجے تے صحابی نے یار بن کے آواز دیتی, جے ویسے بن کے آواز دیندے تو دا قلعہ بھی پھٹ جانا سی. فرمایا تو حضور دیاں گستاخیاں کرنا. دوسری روایت تے وے کہ تعلقت بھی امراتہ فقالت فواللہ مکانک اسمع صوتا یقطر منہ الدم. اودی زنانی نے ادا گٹ نپ لیا, انہیں کیا تھلے نہ جاویں, اے آواز بڑی خطرناک ہے. این حضور دی عزت ناموس تے گل ہوندی, چونکہ چنانچے سے باتیں نہیں ہوتی. ہاں جڑا آپ جتنی آپ ہی ٹنگا کمیاں جان, انہیں ناموس رسالت تے کی گل کرنی, انہیں ممتاز قادری تے کی گل کرنی. جڑا کہندا ہم بارود والے نہیں ہیں, ممتاز قادری دی محنت دی تو نفی کرنا چاہندا. ممتاز قادری بارود چلایا اتھے کی تسبیح چلائی؟ دسو نا, کوئی تو پریشانی والی بات ہے. بارود چلایا. توجہ بات سمجھ آ رہی؟ ممتاز قادری کے والد صاحب اب ہم 4 جنوری میں پھر ان کو لاہور بلا رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں ممتاز قادری کی حمایت میں مسلم مسجد لوہاری بار. اتنے اسی لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں, ممتاز قادری دی رہائی واسطے کر رہے ہیں. وہ والد نے اسی مہمان خصوصی بلایا. وہ والد نو 2 واری پتر سزائے موت سنے ہوئے نا, تے پیو پتر بیمار ہوئے تے پیو دی کمر دوری ہو جاندی. ممتاز قادری دا پیو انج کیوں چل رہا؟ اقبال کہندا دل سے عشق توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے. اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا, اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. حضرت سعد بن معاذ, میں دی دلیری صحابہ دی گل تو سنان لگا, ایویں نہیں گلاں ہیں. آج جناب سانو لوگ کہتے ہیں اینج سر کرو جی, میں آکھا تو اینج کر سر. حضور کے غلام ایسے سر کر کے جیئیں گے. ہاں, نہ سر جھکا کے جیئے نہ منہ چھپا کے جیئے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے. 2 دن اگر ہم کم جیئے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیئے. زندگی فضول ہے, خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. پھانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے, مقام تنعیم ہوئے. بخاری شریف دی روایت ہے, مقام تنعیم ہوئے, پھانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے. سارے وقت جمعوا ابناؤں و نساؤں وقربت من جزء طویل ممنعی. حضرت خبیب بن عدی ترانہ پھانسی دے پھندے ہوتے جا کے پڑھیا, یا اللہ انہاں تے زنانیاں بھی جمع کر لیاں, انہاں تے اولادہ پتر بھی جمع کر لے. مولا انہاں نے تے جناب میری ہر چیز وقت بدو لحمی وقت یاس متمئی. یا اللہ انہاں تے میرا جسم بھی کٹ دیتا ہے. تسی سوچ سکتے ہو, ایک حضور دا غلام انہاں دے ڈھا چڑھ گیا تے پورا کفر جمع ہو کے ایک صحابی کو انہوں نے بدلہ لیا, تے ایک آپ دا ایک جسم دا بدن دا عضو کٹیا اتنا اتنا کر کے. بچے آ گئے, عورتیں آ گئیاں, ظالم آ گئے, ایک جسم دا بدن کٹیا. اس تو پہلے پھانسی دے بنن تو پہلے صحابی رسول کو کافر پوچھن لگے, دس آئے تیری آخری خواہش کے وے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو. میں تے گل صرف ایک کر کے اگے چلنا چاہنا, تیرے کو فرضاں دا ٹائم کوئی نہیں. کہنا میں جی آج امریکہ ہمارے نیچے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ تو پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اور فیض احمد فیض نے شعر اتنا بڑا کیا, انہیں کیا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. بس وہ کہنا رات کوئی جگہ دل لان والی ایسی کوئی نہیں, جے صحابی کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. اب ایک گل بھی وہ کہہ دیں دے تے معافی ہو سکتی سی. آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو. مسلمان کبھی سوچا تو نے عشاء کی نماز, عشاء کی اذان سے پہلے مسلمانوں کے گھروں کے جو ہے وہ چراغ گل ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ ٹی وی چل رہا ہے, کیبل چل رہی ہے. ساڑھے بزرگاں نے لکھیا جدو عشاء دا ٹائم ہوئے اذان ہوئے تو گھراں دیاں لائٹاں زائد بھی چلا دیو, ٹوٹیاں اپنے گھراں دیاں کھول دیو, نال والے نو پتہ چلے کی ہویا. انہیں کہا جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے.
ساڑھے بزرگاں نے لکھا جدو صبح دی اذان ہوئے تے گھر وچ بتیاں جلا دیو، ٹوٹیاں گھراں دیاں کھول دیو، سارے شور پہ جائے محلے چ کی ہویا جی؟ کہندے جی صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو عشاء ویلے بھی بتیاں بجھا دیں، سویرے 10 بجے اٹھے تے پھر کبھی امریکہ تیرے زیر بار آئے گا؟ پھر کفر تیروں مطلب ہے اینج کفر جڑے ان جنہاں دا ماں پیو ہی کوئی نہیں، وہ کفر مسلماناں نوں لگے پھردا۔ تو اٹھ نہ سرگی اٹھ، تو اٹھ نمازاں پڑھ، تو تے فرض کوئی نہیں پڑھنا، اللہ بخشنے والا ہے۔ میں کہا بخشنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اسی اللہ نے فرمایا نا نماز پڑھ۔ آج مسلمانوں کے پاس فرض کا ٹائم نہیں۔ میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مسجدیں ویران ہو گئیں۔ جب مسجدیں آپ نے رب کے گھر ویران کر دیے تو میرا اور تیرا گھر کیسے آباد ہوگا؟ یہ کبھی تو نے سوچا ہے؟ کسی کا گھر ویران کرنے سے کوئی بندہ پھر اس کا خاندانی دشمنی چل پڑتی ہے کہ اس نے میرا گھر ویران کیا تھا، تو جو رب کے گھر ویران کرے۔ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ جب صبح کا ٹائم برکت والا ہے اس وقت یہ سویا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی۔ بس انگریز بڑا سیانا سی، انہیں کہا جی مسلمان صبح اٹھتے رہے تو پھر تے جناب پوری دنیا تے چھا جان گے، انہاں دا نہ ٹکر مکنا ہے، نہ انہاں دی کوئی غیرت مکڑی، نہ عزت مکڑی، کیونکہ صبح دا ٹائم حضور نے فرما دیتا انہاں نو راتی جگاؤ صبح سواؤ، انہاں نو راتی جگاؤ صبح سواؤ۔ جڑا مطلب بے شرمی انگریزاں بے شرم سن، سانوں بے شرم کر کے رکھ دیتا۔ میں کہا جیڑی قوم جیڑی انہاں دی بہناں نال بیٹھ کے کچھ انج نہیں سن دھیاں نو ویکھدے تے بہناں نو، اج انہاں نال بیٹھ کے لوگ فلماں ویکھدے اور پھر کہندے جناب وہ ملالہ کیا، میں وہ ملالہ کھوتی نے کیا کرنا تھا، اس نے تو ایسے ہی کیا نا جو کافروں نے بولیاں بولنی تھی وہ اتنی ساری بچی بول پڑی۔ اس نے کہا کہ سلمان رشدی کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا، جیڑی بولی کافرہ بولنی سی اتنی ساری لڑکی بول پئی، کدی وہ ماما اودے نال ملاقات کر رہا، کدی فلانی پارلیمنٹ وچ خطاب کر رہی۔ میں آکھا مسلماناں دیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں، بالکل مسلماناں دیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں۔ مسلماناں دی دھی ایہو جہی، میں جڑی ہن تانوں گل سنان لگا، اعلیٰ حضرت بریلوی مینوں دے فتاوا اے دے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے اے کہ دلائل الخیرات شریف، ایتھے پیر صاحب بھی بیٹھے نے، علماء بھی بیٹھے نے، انہاں دے وظائف شامل ہے دلائل الخیرات شریف، شرقن غربن عربن عجمن، اعلیٰ حضرت فرمایا پڑھی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے 500 سال ہو گئے سن اس درود والی کتاب نو مسلمان پڑھ دیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فرمایا کہ وہ جو دلائل الخیرات شریف کی کتاب ہے، کون سی دلائل الخیرات درود شریف کی کتاب، وہ پتہ ہے کیوں لکھی؟ محمد بن سلیمان جزولی، میں اس واسطے گل کر جاواں مطلب تے جاندے کوئی کہے جی مولانا نے ملالہ کے خلاف بڑی سخت بات کی، میں کہا ساڈیاں دھیاں ایہو جی نہیں ہوندیاں، ساڈیاں دھیاں ایہو جی ہوندیاں۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی زور دی نماز پڑھن گئے، ایک کنویں اتے گئے، اتھے نہ ڈول نہ رسی، حضرت این چکر لان لگ پہ کنویں دا، ایک قریب دے مکان ہے تو اتنی ساری مسلمانہ دی بچی ویکھ رہی سی، یہ منظر بھائی شیخ بڑے پریشانن۔ اس بچی نے اتھو آواز دیتی، حضرت جی کی پریشانی؟ فرمایا بچی زور دا نماز پڑھنی، ٹائم تنگ ہو گیا، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ وہ بچی کہنے لگی بابا ٹھہریے میں آ رہی ہوں۔ محمد بن سلیمان جزولی کو کہنے لگی ذرا ٹھہریے میں آ رہی ہوں۔ وہ بچی آئی، کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے اس میں تھوکا، کنویں کا پانی ابل کر کناروں پر آ گیا، کنواں چشمہ بن گیا، پانی بہنے لگا۔ حضرت نے وہاں سے وضو کیا، نماز زور پڑھی، پھر نماز زور پڑھ کر اس بچی گھر جا کر دستک دی، بچی باہر آؤ۔ وہ کہنے لگی بابا تیری قسم کام کر چھڑیا، میں غیر مارمنو نہیں ملدی۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول۔ مسلمانہ دی دھیاں پچھلے دنوں کبڈی کھیڈن گئی ہوئی سن، ہندوستان پاکستانی کڑیاں کبڈی کھیڈن گئی ہوئی سن۔ اب وہ مسلمان جمعے پر بھی یہ بیان نہ کریں علماء تو پھر قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دیں گے؟ یہ اب یہ بھی سیاست ہے کہ جیڑی مسلمانہ دی دھی صفا مروہ دے درمیان نہیں نہ سکتی وہ کبڈی کھیڈ سکتی؟ دسو نا سانو بھی کوئی، یا تو پھر دسو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی۔ اقبال کہندا ہے تے شاہینہ دا دین ہے، بٹیرے دے موافق کیویں ہو سکدا؟ جیڑیاں مسلمانہ دیاں دھیاں کعبے دے سامنے انج نہیں کر سکدیاں، وہ بیڈمنٹن کھیڈ سکدیاں؟ یہ بھی سیاست ہے؟ ہمارے علماء ممبر پر بیان نہیں کریں گے تو کب بیان کریں گے یہ باتیں؟
یہ کب رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ داتا صاحب نے لکھیا کشف المعجوب وچ، امام اعظم ابو حنیفہ دا خواب لکھیا، فرمایا میں خواب وچ ویکھیا تے حوض کوثر تے میں پہنچ گیا، امام جنہاں دے اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہیں امام صاحب دے، امام اعظم دے، امام صاحب فرماندے داتا صاحب نے لکھیا کشف المعجوب وچ، فرمایا کہ امام صاحب فرماندے میں حوض کوثر دے دائیں کنارے ویکھیا ایک بڈھا بابا تے انہاں دی بال بکھرے ہوئے تے حضور دے رخسار نال اپنا رخسار لاندے تے میں بائیں طرف ویکھیا ایک بابا جی کھڑے تے حضرت نوفل بن حیان آ گئے، امام صاحب فرماندے انہوں نے میں سلام دیتا تے میں کہ یارا پانی تا حوض کوثر دا پلا، تے امام صاحب فرماندے نوفل بن حیان کہنے لگے پہلے حضور کو تو پوچھا ہمیں پانی تھوڑا لگنا، تے کہندے پھر انہاں جا کے حضور کو پوچھا کہ ابو حنیفہ نو پانی پیوا دیواں، حضور نے فرمایا پیوا دیو، بس ساڈا تے امام یہ ہو جا نا جی۔ گل اگلی جی حضور نے قیامت والے دن پوچھ لیا، فرمایا مینوں تو لوگ ایتھے پتھر مارے مولانا تو میرے واسطے دو چنڈا بھی نہ کھا سکے ہو دین واسطے، میرے نا تے تو کتنی چیزاں بناتا رہا، میں جس حالت وچ بیٹھا دین ہی تو ہے مینوں چکی پھردا، تے میں اگر دین نال بے وفائی کراں گا تے میرے تو وڈا کون ہو سکدا جناب بد دیانت، ہر بندہ اپنے محکمے نال مخلص ہے۔ اگلی گل جڑی سنیاں نو تاکہ پیشوائے سنیاں، داتا صاحب نے امام صاحب دے بارے کی لکھیا پتہ نہیں، پیشوائے سنیاں امام اعظم دے بارے، تے داتا صاحب دے بھی پیشواون امام اعظم۔ آج مسلمانوں کو پوچھو جی کون ہو، کہتے ہیں میں سیدھا سادہ مسلمان، میں کہا جی داتا صاحب ڈنگے مسلمان ہے، خواجہ صاحب ڈنگے مسلمان تھے، سلطان الہند ڈنگے مسلمان، اعلیٰ حضرت بریلوی ڈنگے مسلمان، سارے کہندے ہیں میں سنی ہاں، تو کیڑے پاسوں سیدھا آیا؟ جیڑا بندہ کہندا ہے نا میں سیدھا مسلمان ہاں اس تو وڈا منافق ہی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، تو کیڑے پاسوں سیدھا؟ سارے بزرگ للکار کے کہندے رہے اسی سنی ہاں، تو کیوں بکواس کرنا؟ تو انہاں نالوں زیادہ دین سمجھا؟ وہ ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ن ہما شیران جہاں بستائی سلسلان روباز ہیلا جساں بگسلت سلسلہ ای سلسلہ را۔ داتا صاحب علی اجویری مجدد صاحب نے شعر لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے، فرمایا بڑے بڑے شعر ہاتھ بن کے ابو حنیفہ پیچھے کھڑے، بڑے بڑے شعر پیچھے کھڑے، اتنے بڑے داتا صاحب جا شعر کہندا میں سنی، سلطان الہند کہندے میں سنی، تینوں تے مینوں سیدھا کلمہ پڑھنا نہ دے، تو زیادی تشریح جاڑنا دین دی، اینج سینہ چاڑ کے کیا کر میں سنی، وہ کہ جی کیڑا سنی؟ ایک تو سننے اہل سنت وال جماعت ہے، انہیں کہا میں وال والا نہیں میں داتا علی حجویری والا سنی ہے، کبو نہیں تو مٹ جاندیاں جڑیاں قوماں تعصب چھڑ دیں، ساڑھا تعصب تے ہے بھی نہیں۔ مجدد الفسانی نے اپنا مکتوبات جو لکھیا مجھے الہام سری اور کشف سری، کشف صحیح، الہام سری اور کشف صحیح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مجھے القا کی گئی کہ قیامت والے دن صرف کامیاب اہل سنت نے ہونا ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ جی حضور نے قیامت والے دن پوچھ لیا، میں علماء نال گل کر رہا، میں علماء دے پیراں دی خاک بھی نہیں، لیکن اپنی ذمہ داریاں سمجھو، دین دے نال بہت بڑی غداریاں ہو رہی ہیں، بہت بڑی بدماشیاں ہو رہی ہیں دین دے نال، تو یارا گھر لٹیا جائے تو بندہ کوئی ہوندا ہے جڑا کہے ڈاکو لٹن دیو، یہ مطلب ہے وہ اپنا مال نہیں نہ پھر بیگانہ مال کہہ رہا، جی اپنا ہوندا تو 2 روپے بھی کوئی نہیں ہے، کوئی جیب وچ ہاتھ پان دیندا تے پورے دین نال لوگ مذاق کیتی جا رہے ہیں، جنہ دی مسلمانہ دیاں کڑیاں لبیک اچھا نہیں کہہ سکدیاں، قرآن نہیں پڑھ سکدیاں اچھا الف لام میم، گھرج پڑھ رہی ہوئے تے نہ باریاں جو آواز نکلے تو اسلام منع کردہ، اتنا نہ پڑھی مت گلی جو آواز چلی جائے، یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ گلی جو گزرنے والا تیری آواز سنے گا وہ دل وچ لالچ پیدا ہو جائے گی۔ عورت دی آواز جی ہوئی 10 مسلمانہ اس باری وچوں بار آواز قرآن دی نہیں جا سکتی تے مسلمانہ دیاں دھیاں نو سٹیج تے کھڑ کے تے گانے دے مقابلے کرائے جا سکتے ہیں؟ حضور دے دین نال پیار کرنا ہے، ٹوٹ کے کرنا ہے، جو حضور دس کے گئے او دے مطابق کرنا ہے۔ میں گل دوسری طرف چلی گئی، میں وہ بچی دی گل کر رہا، وہ بچی جنہیں کنویں میں تھکیا تے محمد بن سلیمان جزولی فرمایا، وہ بچی نے کہا میں باہر نہیں آنا، آپ نے فرمایا تینوں رسول اللہ دا واسطہ باہر آ، اور پھر بچی باہر آ گئی، آپ نے پوچھا فرمایا بچی تو کی عمل کر دی؟ سنو جی مسلمانہ دیاں دھیاں ہو جی ہوندیاں، میں دس دیتی شریعت دی گل، اس تو بعد اگر کسی نے غصہ لاوے مسلمانہ دیاں دھیاں کافرہ نہ جا کے نہیں بہنیاں، نہ اے مسلمانہ دی تاریخ ہی نہیں، اسی ماویں بددیانت ہاں، مسلمانہ دیاں ماواں دیاں گوداں وچ چنگے چنگے جڑے پیدا ہوئے تے ہوندے رہن گے،
یہ انہاں دیاں گوداں دی برکت ہے. غازی ممتاز تے ہن پیدا ہویا، غازی ممتاز تے ہن دی گل ہے. ہاں جی ممتاز قادری تے ہن دی گل ہے. او دے والد صاحب مینوں دسیا، انہیں کیا بھئی ممتاز قادری مینوں دسیا پچھے 2 مہینے پہلے. انہیں کیا میں جدوں ملن گیا جمعرات نوں تے ممتاز قادری کہن لگا ابا جی میں تانوں گل دساں. انہیں کہا جی دسو. انہیں کہا ابا جی جدوں دا میں اڈیالہ جیل وچ آیا اس ہفتے 5ویں واری حضور مینوں اپنا دیدار کرایا. 5ویں واری. یا رسول مسلمانہ دیاں لبیک یا رسول اللہ. تو انہوں اے جڑا نا اے میلاد شریف دے جلوس تے بھی یہ نعرہ لانا ہے انشاءاللہ. پتہ کسی نے کوئی غلط فہمی ہوئے کہ اہل سنت کو پیچھے ہٹ جان گے. اے گردنا اے پگڑیاں صرف حضور واسطے ہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا ناموس تے نہیں ذات تے نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. مسلمانہ دیاں دھیاں ایو جیاں ہوندیاں. وہ بچی کو حضرت نے پوچھا، انہاں کیا جناب دسو بیٹی تو کر دی کیویں اتنا عمل کرنی پہ تو پانی تھوکیا تے پانی ابل کے باہر آ گیا. پتہ ہے اس بچی نے کی کیا؟ محمد بن سلیمان جزولی نو عرض کی تھی بابا جی میں رسول اللہ تے درود شریف پڑھنی ہے. لو جی میں گل اگے کر کے مکانا چاہنا جلدی جلدی تواڈے نال گفتگو بھی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے غزوہ احد دے موقع تے حضور دے گھوڑے دا لگام پکڑ کے لے آئے میدان احد وچ. انہاں دے بھائی حضرت عمیر بن معاذ شہید ہو گئے میدان احد وچ. تو پھر اے نہیں کیا کسی اور صحابی نو یار گھوڑے دا لگام پکڑ کے لے جاؤ میں برا دے بارے میرا برا دی لاش اتھے پئی تے میں چلو حضور نے مدینہ ہی پہنچنا تسی لے جاؤ. نا برا دی لاش اتھی چھڈی حضور دے گھوڑے دا لگام پکڑ کے چل پے. رستے چاہے تے ایک عورت آ رہی بڑا نقاب پایا انہیں. میرے آقا و مولا پوچھا سعد یہ زنانی کون آ رہی عورت کون آ رہی؟ عرض کی تھی میری امی جان آ رہی ہیں. سنا ہے مسلمانہ حضور نال پیار ہوئے تے انج ہوئے کہ حضور نے فرمایا گھوڑا روکو. سعد بن معاذ گھوڑا روک دیتا. جدو سعد بن معاذ دی امی جان قریب آئیاں تے حضور نے انہاں نال تعزیت کرنا چاہیے. فرمایا تواڈے بیٹے شہید ہو گئے میدان احد وچ. تے پتہ ہے حدیث پاک وچ کیویں سعد بن معاذ دی امی جان ہاتھ جوڑ کھڑیاں حضور میں پتر واسطے نہیں آئی میں تو تواڈے واسطے آئی ہاں. یہ ہے اللہ یا رسول یا رسول عقل وچ گل آندی کہ پتر دی لاش پئی ہوے تے پھر حضور دا خیال ہوے. میں پتر واسطے تو حضور نہیں آئی میں تو تانوں ویکھن آئی سی. اے محبت ہوندی دوسرے پاس ویکھنا ہی کوئی نہیں جی میں تو ہر ایک کی سن لیتا ہوں. میں کہ اس لیے تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے ہر ایک کی سن لیتا ہے. صرف اس کی سن جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہے. صرف اس کی بات سن. ہر ایک کی کیوں سن لیتا ہے تو؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ہاں میں گل ایک کر رہی سی. حضور نے فرمایا ظالم دا ہاتھ نپنا ہے. علماء دی ڈیوٹی کیویں ظالم دا ہاتھ نپنا ہے. قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند انہیں تعزیر الناس وچ لکھیا کہ یہ آخری معنی جو ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی یہ عوام کا معنی ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے. پھر اعلیٰ حضرت بریلوی دے تے بڑی وڈی گلاں کیتیاں کرن تو بعد پھر انہیں یہ بھی کیا کہ 7 زمیناں تے ہر زمین تے خاتم النبیین حضور جیا. اعلیٰ حضرت بریلوی پھر کل کے رضا پھر کنج چلیا. اعلیٰ مولانا روم نے گل کی تھی نا کہ ایک آدمی بہنگا سی انہیں اپنے شاگرد نو کیا بھائی اندروں بوتل چک کے لیا. وہ ہے سی تے بہنگا بہنگے نو 2 نظر آندے. مولانا روم فرماندے نو جدو شاگرد اندر گیا تو کہنے لگا استاد جی دائیں والی بوتل لے آواں کہ بائیں والی؟ استاد کہنے لگے بہنگا پن چھڑ تے بوتل ایک کو پہ چک کے لیا. وہ دوبارہ اندر گیا ایسی تے بہنگا انہیں پھر کیا استاد جی دائیں والی لے آواں کہ بائیں والی؟ مولانا روم فرمایا ایک توڑ دے ایک لیا. انہیں جدو بوتل توڑی تے ایسی تے ایک کوئی تے غائب ہو گئی دوسری بھی. تے مولانا روم نتیجہ کڈیا فرمایا جنہ دنیا ہوتے حضور دی محبت تے اللہ دی محبت 2 سمجھیاں تے اللہ دی محبت چاہ کے محبت رسول واری بوتل توڑ دیتی
تے قیامت والے دن انہوں نے اللہ دی محبت والی بوتل بھی ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ بات ایک سی لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اتنے ضمیر تسنیہ دی تے ہے کوئی نہیں۔ فرمایا میرے نبی دی عزت کرو، میرے نبی دی عزت میری عزت، میرے نبی دی تعظیم کرو، میرے نبی دی تعظیم میری تعظیم۔ میں 1975 جیلم پڑھتا سی تو ایک بابا نواب دین صاحب آندے سن، اے گجرات دے تے انہاں جناب ٹوپی کپڑے دی پائی تے بند بدیا تے جُتی کام جی پائی ہوئی تے نعت پڑھدے سن جامع مسجد عیدگاہ وچ، ایتھے ہاتھ رکھ کے نعت پڑھدے سن، محمد کا در چھوڑ کر جانے والو، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانو تو پھر کیا کرو گے۔ جی خدا ہی نہ منیا تو پھر ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، اللہ تو پہل نہیں کرنی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تو بھی پہل نہیں کرنی تے رسول تو اللہ تو کوئی پہل کر سکنا۔ اور جب کعب بن اشرف نو حضور نے مارن بھیجا نا تو فرمایا فإنہ قد آذ اللہ ورسولہ، فرمایا وہ اللہ نو بھی دکھ دیندا تے اودے نبی نو بھی دکھ دیندا۔ دسو جی اللہ نو کوئی دکھ دے سکنا؟ دسے کوئی کہے، حضور نے خود فرمایا فإنہ قد آذ اللہ ورسولہ، فرمایا وہ اللہ کو بھی دکھ دیتا ہے، اس کے نبی کو بھی دکھ دیتا ہے، اللہ کو دکھ کون دے سکتا ہے؟ تو فرمایا میرے نبی کو دکھ دینا مجھے دکھ دینا ہے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ نے فرمایا غنیمت جڑا پنجواں حصہ ہے نا اللہ واسطے تو دے رسول واسطے، اللہ نو پیسے کیڑے چاہیے؟ فرمایا یہ اللہ کے رسول کے جو پیسے دینے ہیں حضور کو وہ اللہ ہی کو پیسے دینے، اللہ ہی کو پیسے دینے۔ توجہ، اعلیٰ حضرت بریلوی جڑا ناموس رسالت تے پہرا دیتا، کی دیتا؟ آپ نے ایک جگہ ہاں وہ دوسری قاسم نانوتوی والی بات، میری گل سن کے نا اس کو فرقہ واریت نہ کہے، اس واسطے کہ جدوں تسی کہہ چھڑیا کہ حضور کا خاتم النبیین کا آخری معنی نہیں ہے تو پھر اس لفظ دے ہوتے کفر دی بنیاد بنی مرزیت آئی، انہاں کہا جدوں اس کا آخری معنی حضور آخری نہیں ہے تو پھر سانو ہی منو، آ گیا پھر میدان اچ۔ لیکن اعلیٰ میں جڑی گل اعلیٰ مولانا روم نے کہا نا بھائی بہنگے نو ایک دے دو نظر آندے تے اعلیٰ حضرت بریلوی عجیب اس دی رد کیتا، فرمایا دو ہمیرا بیند دو ہمی بیند یکرا احولاں الاما زی ہفت بینا الاما، اعلیٰ حضرت فرماندے اج تک تے اسی یہ سنیا سی دو ہمی بیند یکرا احولاں، فرمایا اج تک تے اسی یہ سنیا کہ بہنگے نو ایک دے دو نظر آندن، لیکن الاما زی ہفت بینا الاما، فرمایا دنیا دا واحد بہنگا ہے جنہوں ایک دے سات نظر آئے، جس نے ایک دے ہاں، فرمایا جی وہ حضور کا علم تو نس قطعی سے ثابت نہیں ہے، شیطان کا علم نس قطعی سے ثابت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی بولے، فرمایا گلہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ وہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑھائی کرتا ہے، ہر ایک مخ بچہ مخ کا یاغ لے کے چلے، فرمایا اوئے ہر ایک اپنے وڈے دی تعریف کردا، تہاڈا وڈا شیطان سی تسی او دا علم ثابت کیتا، ساڈے آقا و مولا سن اسی انہاں دے علم دی گل کیتی۔ اور وقوع کذب کے معنی درست اور قدوس، میں جی ان اللہ علی کل شیء کا معنی یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اعلیٰ حضرت فرمایا وقوع کذب کے معنی درست اور قدوس ہے کہ پھوٹے عجب سبز باغ لے کے چلے، فرمایا جنم دیا اندھیا اوئے سبحانک اللہ دا کی معنی ہے، اور پھر کہا کہ جناب کوا کھانا جائز ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا جی جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر فرمایا کہ بھائی چونکہ منگل بدھ نو ہوندا ہے ناغت گوشت دا، تو فرمایا پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ میں نہ آئے تو زاغ لے کے چلے، فرمایا شوربے نہ روٹی تو کھانی، بھائی آج گوشت دی چھٹی سی کور مروڑ دیو، فرمایا اعلیٰ حضرت کے اہل سنت نے مخاطب کر کے فرمایا جو دین اپنا کبوں کو دے بیٹھے ان کے لیے یکساں ہے کہ کلاغ لے کے چلے یا الاغ لے کے چلے، فرمایا سنی تو دلیر ہو حضور کا دامن پکڑ، جو دین اپنا کبوں کو دے بیٹھے، فرمایا کھوتا خان خچر خان سانو دے نال غرض کوئی نہیں، تو دامن مصطفیٰ کو پکڑ، اور پھر اپنے بارے میں کہا اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، اے رضا ہن اعلیٰ حضرت گالا نہیں کرنی ہے، اعلیٰ حضرت اے دے نیچی والی جلد میں تھلے والے
आला हजरत ने गल करदे ना आपने फरमाया कि अहमद रजा ते उत्ते गिला ना कीते करो। आपने फरमाया कि माँ फशानद नूर व सग आओ आओ कुनद हर कसे बर खिलकते खुद मी दनद। आला हजरत फरमाया ओए जेड़े हुजूर दियां शाना बयान करने उन्हां दी अपनी गल, जेड़े भौंकदे ने उन्हां दी अपनी गल। आला हजरत फरमांदे ने क्यों? फरमाया माँ फशानद नूर 14वीं दा रात दा चंद चढ़े होवे ते नूर बरसा रहा हुंदा, थले कुत्ता उता मुंह करके आऊ आऊ कर रहा हुंदा। फरमाया परेशान नहीं होना, कुत्ता आऊ आऊ तो इलावा कर की सकना। तो इस वास्ते आला हजरत पर अहले सुन्नत व जमात दा जड़ा साड़ी रब सानू बुलबुल बनाया। हाँ आला हजरत बरेलवी दा इत्थों शुरू ही आपने इत्थों की थी। वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा। एक तारिक जमील है, लोग साढ़े कहते बड़ी तकरीर करना, मैं उसकी तकरीर सुनी तो मेरा दिमाग फटन लगा। वो गारों में रोया, वो मिजारों में रोया, वो बाजारों में रोया। मैं कहा ए तकरीर होंगी, ए तकरीर है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफा के यूं, कैफ के पर जहां जले कोई क्या बताए कि यूं। कसरे दना के राज में अकलें तो गुम है जैसी हैं, रूहे कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना के यूं। इसको नात कहते हैं। ताब मिरत सहर करद बयाबान अरब, गाज़ाए रूए कमर दूधे चरागान अरब। आला हजरत बरेलवी फरमांदे जदों सूरज ते चंद नूं लोड़ पवे सुर्खी पाउडर दी, ते आला हजरत फरमांदे गाज़ाए रूए कमर दूधे चरागान अरब। मदीना पाक दे जेड़े चराग जलदे ने उन्हां दा धुआं लेके चंद अपने मुंह ते मलदा। अर्श से मुजदाए बिल्की से शफात लाया, तायरे सिदरा नशी मुर्गे सुलेमान अरब। कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीज, यूसुफिस्तान है हर एक गोशा किनान अरब। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। ये शान मुस्तफा। वो गारों में रोया, वो मिजारों में रोया, वो यारों में रोया। ये है, ये नाम, ये है बात, ये तो हुजूर की शान है। आला हजरत बरेलवी जड़ी गल की थी, फरमाया वो गुल है लब है नाजुक उनके। ऐसे तुसी इतने मुसलमान बैठे हो, पूरी तारीख 1400 साल दी तारीख खंगाल बैठो, हुजूर दी नात विच इहो जिहा लफ्ज किसे इस्तेमाल नहीं कीता जेड़ा आला हजरत फरमाया। फरमाया वो गुल है लब है नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। हजरत जी ये गल समझ किसी नूं भी नहीं आई, ए गल समझ किसी नूं भी नहीं आई। वो गुल हैं लब है नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। समझ ही कोई नहीं आई तो आला हजरत किथे जाके जनाब तड़प मारी है। पूरी तारीख नात च किसी ने गल की थी, खिंजीर ते खोते दा लफ्ज पूरी तारीख नात च किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। खोता ते खिंजीर कितने अजीब लफ्जन, लेकिन आला हजरत बरेलवी इन्होंने ही नात च लियाए। फरमाया कि नूरे इला क्या है मोहब्बत हबीब की, जिस दिल में ये ना हो वो जगह खू को खर की है। फरमाया दिल ते अल्लाह ने बनाया हुजूर दी मोहब्बत वास्ते। फरमाया जिस दिल में ये ना हो वो जगह खू को खर की है। फरमाया उथे खोता ते खिंजीर बड़े होता। कितनी अजीब बात है। आला हजरत बरेलवी किथे जाके खूक ते खिंजीर नूं भी लियाए, यानी खोते ते जनाब खिंजीर नूं भी आला हजरत बरेलवी लियाए। ये सिर्फ आला हजरत बरेलवी दा कमाल है। क्यों जी? मैं मौलाना साहब नूं कहां सीधे होके बह जा, एक कवन क्यों दा मतलब लड़ाई। मैं अपने मुंडा मेरे नाल आया, मैं कहा सीधा हो जा, कहना उस्ताद जी क्यों दा मतलब चंड खानी। ते आला हजरत फरमाया ये क्यों इधर आ, मैं तेनू हुजूर दी नात च इस्तेमाल मैं तेनू ना क्यों जी, क्यों दा मतलब होता लड़ाई। पंजाबी जी कहते क्यों दा मतलब ते लड़ाई। फरमाया जाए क्यों, उधर तेरी लड़ाई है, इधर तू नात बन। जान इश्क मुस्तफा रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। अब तो न रोक ए गनी आदत सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ए गनी आदत सग बिगड़ गई,
پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں؟ ہم تو ہیں آپ دل فگار، غم میں ہنسی ناگوار، چھیڑ کے گل کو نو بہار، خون ہمیں رلائے کیوں؟ یا تو یوں ہی تڑپ کے جائیں وہ، یا تو وہی دام سے چھڑائے، کوئی ترس جتائے کیوں، منت غیر اٹھائے کیوں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی کو رب نے یہ کمال عطا فرمایا، اور پھر ہر بات کے اندر اپنے عقیدے کی بات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلی نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار تھا، یہ ہے اس کے گھر دین کی تقویت، یہ ہے مستقیم صراط شر، جو شکی کے دل پر ہے، جو شکی کے دل میں ہے گاؤ خر، تو زبان پہ چوڑا چمار ہے، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر۔ وہ جو میں نے جس بندے کی بات کی ہے نا، غاروں میں رویا، وہ کہتا نبی تو اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے بیٹی میں کچھ نہیں کر سکتا، بیٹی کچھ کر کے آنا۔ میں آکھا ایک نبی دی تو گل کی تھی، میں ہوں ایک نبی دی گل کرن لگا۔ فرمایا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء آل الجنہ۔ وہ تو اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میں کہا وہ اپنی بیٹی کو یہ فرما کر گئے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ ایک تو نے نبی کی بات کی، ایک میں کر رہا ہوں۔ فرمایا فاطمہ جنتی ہی نہیں، جنتی عورتوں کے بھی سردار ہیں۔ تو پھر کیا کہتا ہے کہ سیدہ نے جنت میں نہیں جانا؟ میں نے کہا تو کہتا ہے نا نبی نے اپنی بیٹی کو یہ کہا۔ میں نے کہا اگلی بات بھی بیان کر۔ حضور نے فرمایا جب میری بیٹی قیامت کے دن میدان معاشر میں آئے گی تو اس وقت آواز آئے گی سب اپنی گردنیں نیچے کر لو۔ کیوں؟ فرمایا سیدہ فاطمہ النساء گزرنے والی ہیں یہاں سے۔ وہ غاروں میں رویا، وہ مزاروں۔ ہمارے لوگ کہتے دیکھو جی کیسی تقریر کی۔ میں نے کہا وہ تقریر نہیں ہے، تقریر یہ ہے جو امام احمد رضا بریلوی نے کی ہے۔ ہاں یہ تقریر ہے۔ اس واسطے اہل سنت دلیر ہون، حضور نال پیار کرنے۔ اور وہ یہاں ایک بندہ ہے جس نے کہا ہے کہ یہ گھوڑے کے جلوس بھی بند کر دیے جائیں اور میلاد کے جلوس بھی بند کر دیے جائیں۔ گھوڑے دے جلوس تے گھوڑے والے کو پوچھو، سمجھ آئی نا بات؟ اے تے انہاں کو پوچھو۔ ہاں باقی میلاد دے جلوس تے اسی ذمہ دار ہیں۔ ہاں اے تینو ہاں نبی کا مینار جاری رہے گا، نبی کا مینار ہوتا ہے، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا۔ اسی اے سارا کچھ خاک ہو جائے، تو ہے جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ بھائی ہم اتنی تیری بات سے اس دفعہ تو جلوس اور زیادہ نکلیں گے؟ صرف تسی کسی نو کچھ نہیں کہنا۔ میں تو ایک نسخہ دیتی جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا بھائی حضور دا نا جدو تسی کیا نا لبیک یا رسول اللہ، تو پھر جدو حضور ظاہری دنیا تشریف لے آئے تو شیطان نس کے 40 دن سمندر میں جا سر ماریا، کہنے لگا حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اسی باہر کیا حضور آ گئے، انہیں اندر کیا حضور آ گئے۔ اپنی اپنی قسمت دی بات ہے نا۔ ہاں جی کیوں جی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی فرمایا جی کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ ہاں ویسے انہیں بھی کیا حضور آ گئے، لیکن وہ ایج کہنے بڑا فرق ہے۔ سسی کیا حضور آ گئے، حضور آ گئے کیا انہیں بھی حضور آ گئے۔ کچھ حدیثہ میں موجود ہے، علماء بیٹھے نہ کچھ انہیں بھی کیا حضور آ گئے، لیکن وہ کہنے تھے نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو باہر نکل کہہ دے حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ وہ بھی کہتا ہے ہم بھی مناتے ہیں، میں نے کہا مرے دل سے تو نہیں نا، زندہ دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ آخری بات کر کے میری گفتگو ختم۔ جسٹس افتخار چودھری چلا گیا نا، اس دے دور عمران خان نے انہیں طلب کر لیا سی، پتہ ہے چیف جسٹس نے انہیں کیا بھائی یہ ان کو باعث شرم ہے یہ بات۔ ہوں میں جڑی گل کر لگا وہ بڑی وڈی اعلیٰ حضرت بریلوی کی گل کی تھی۔
فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ ان اندر فرق جسٹس عارف خلجی اتھو جو چیف جسٹس سی نا، انہیں عمران خان جدو عدالت پہنچیا نا تو عمران خان کہنے لگا کہ جی میں تو ہر جگہ میں نے ججوں کی بحالی کی بات کی ہے، اور ہر جگہ میں نے ججوں کی اور سپریم کورٹ کی جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ تو جسٹس عارف خلجی نے او دا میں کٹ کے اپنے فائل چ لایا ہوا وہ بیان بڑا انہیں تاریخی گل کی تھی، انہیں کہ ہمیں تعریف نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے۔ اور کوئی سمجھو؟ ہاں تعریف کرنا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، جدوں بھی حضور دی بات آوے تے سر جھکا لے، ہاں سبحان اللہ، وہ تے تنقید نہ کرے۔ ہاں بالکل، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ ہاں فرمایا ہاں کیا بات ہے مولانا، دسو جی حضور دی انگلیاں کی ہو جی اصل؟ ہاں تسی زلف دی گل کی تھی انگلیاں تک آ جائے، تسی انگلیاں دی گل کی تھی حضور دے پیشاب مبارک تک آ جائے، حضور دی تھک تک آ جائے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ تسی اجے زلف دی گل چھیڑی وہ پاؤں تک چلا جائے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اس کو مومن نہیں کہتے جی کہاں لکھا ہے، یہ نہیں۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ مرے دو جگہ مرے علیحدہ مانا ہے۔ ساڑھا دل پہلا تو مطلب زندہ دل ہے، تو دوسرا مرے ہویا دل ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے۔ اہل پنڈی بھٹیاں اے ساڑھے دو جوان کھڑے، اے بڑے ڈاڈے، اے میں نو زبردستی کھچ کے لے آئے، انہاں کہا جی تسی آنا ہی آنا ہے، نہیں آؤ گے تو پھر تے میں جناب حاضر ہو گیا۔ تے بندہ بھی چاج دا بلائے کرو، خالی تقریر کرانا مقصد نہیں۔ میرے نزدیک تقریر دا مطلب اے وے کہ مسلمان جوانہ دے اندر غیرت پیدا کی جائے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، یعنی تہاڈا قرآن جلدا رہے تسی آواز نہیں کرنی، حضور دی لوگ خاکے بنان تسی آواز نہیں کرنی، حضور دی لوگ فلمیں بنان تسی آواز نہیں کرنی، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور نابینا جڑا عرفات وچ خطبہ دیتا ہے وہ بھی اتنے یہی بکواس کیتا سی، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہا الحمد تو لے کے والناس تک امن تو علاوہ بھی کچھ ہے کہ کوئی نہیں۔ اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے اور غیرت کا درس بھی دیتا ہے، بس ہاں غیرت کا درس بھی دیتا ہے اسلام۔ پھر اس کے علاوہ جس کا امن کا درس، امن کا درس، امن کا درس، حضور آ گئے۔ اب امن وہ ہوگا جس کو حضور چاہیں گے، اور جنگ وہ ہوگی جس کو حضور فرمائیں گے یہ جنگ ہے۔ کہاں کفر کی ہم بات نہیں مانتے کیونکہ حضور آ گئے۔ تو بات جڑی نا جڑے غزوہ خیبر دی بات نہ کر سکے، غزوہ تبوک دی بات جڑا کربلا وچ جان واسطے ٹنگاں کمی جا رہی ہون، خالی کربلا روانہ ہوئے لوگوں نو، ہاں وہ کربلا والا نہیں ہے، او کمینہ ہے، وہ صرف ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا ہاں اے میں نو تھلی جلد کدھر گئی ہو 11ویں جلد، اے اعلیٰ حضرت فرمایا دے وچ آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے، اور فرمایا انہاں دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن، اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے، فرمایا ہوتے ہف تکلیم دے مالک سن۔ پھر جناب انہوں نے القواقب الدری امام عبد الرؤف مناوی لکھیا، جدو امام زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تھے اے ہو جائے ایک آ گیا امام زین العابدین کو، کہنے کہ بڑا افسوس ہویا، امام زین العابدین انج ہتھکڑیاں لگیاں سن، بیڑیاں پائیاں سن، آپ نے انج اشارہ کیتا ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں، بیڑیاں بھی، فرمایا تو کی سمجھنا سی مظلومہ، بنا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، بس اتنی بات ہے۔ ہاں فرمایا قوت ہوندیاں، ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من۔ سلطان الہند انج وکواری کرن تے 90 لاکھ کلمہ پڑھے تے جنہ دے صدقے ساریاں چیزاں حضور نے ایتھے جنہاں نو کھلایا ہوئے، گالے کرنے والی ایسی آل بیت دا ذکر کرنے ہیں، ایسی نہیں قوت ہوندے ہیں، بس اتنی بات ہے صرف، اس تو زیادہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں حرام ہے گل کرنا، یہ تے توہین ہے، اپنی دھی دی کوئی گل کرنا، میری دھی ایک میں مولوی دی تقریر سنی، ایتے تسی بھی انہوں بلاندے ہو، کہتا ہے حضرت سکینہ روندیاں گیا، ایک دروازے دستک دیتی، میں کہتا تو اپنی دھی دے بارے گل کر سکنا کتیا، تو آل بیت دی شہزادیاں دے بارے بکواس کرنا، جن کا آنچل نہ دیکھا میرو ماہ نے،
انہاں دیاں چادراں اتریاں تو پھر دنیا کیویں قائم رہی؟ نا 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 نا، بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں، بس اتنی بات ہے اہل سنت۔ توجہ اے ہن ایک ڈیڑھ دو صدیاں دی گل ہے، حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی سید بھی نہیں ہیں، صرف فقیر ہیں، حضور دی امت دے ولی ہیں، مسجد بیٹھے ہوئے آپ نے ایک مسئلہ دسیا لوکاں نو، فرمایا جنت وچ ایک درخت ہے جڑا جنتی 500 سال اتے چڑھے گا تے پھر 500 سال تھلے اترے گا، 500 سال مسافت اتے چڑھن دی تاں پھل ترٹے گا۔ تو جڑے آپ دے مرید بیٹھے سن انہاں کہا حضور یہ تے جنتی نو سزا ہوئی کہ انعام ہویا، کوئی 500 سال اتے چڑھو ایک پھل توڑنا ہے تو مالٹا تو پھر 500 سال تھلے آ، یہ تے سزا ہوئی۔ سائیں صاحب فرمایا جلے ہو اے مطلب نہیں، حدیثاں گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آندیاں، اینجی گمراہی پھیل دی، دو زانو ہو کے کسے دے سامنے بہنا پیندا ہے، اے بی سی گھر نہیں سمجھ آندی تو کال کال رسول اللہ گھر سمجھ آ سکنا؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسجد بیٹھے ہو سن، مسجد دے دروازے تے شاہتوت دا درخت سی، فرمایا اے مطلب نہیں اس حدیث دا، اے مطلب ہے مثلا سمجھو بھائی جنتی آئے بیٹھے درخت ہوئے، جنتی آئے اشارہ کرے گا پھل ٹوٹ کے دی گودے چاہ جائے گا، تے جدو سائیں صاحب نے انج کیتا تے وہ شاہتوت دا درخت سائیں صاحب وال چل پیا، تے آپ نے فرمایا اے میں تے مسئلہ سمجھا رہے ہیں اتھے ٹھہرا رہو، میں آکھا صدیاں بعد سائیں توکل شاہ امبالوی خون رسول بھی نہ ہوئے شارہ انج کرے تے درخت چل پوے، جو حسین نہر فرات نو انج کہندے، اتنی بات۔ وآخر دعوانا